السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 13 میں اس میں جمع کی ڈیفینیشن یعنی تعریف اور اس کا حکم مع مثالوں کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس میں جنس کی ڈیفینیشن، اس میں جنس کی تعریف اور اس کی دو اقسام، اسم الجنس الافرادی اور اسم الجنس الجمعی، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس میں جنس کو سمجھتے ہیں۔ ڈیفینیشن یعنی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا اسم ہے، اس میں جنس ایسا اسم ہے جو کسی بھی نوع کی جو افراد ہے اس پر دلالت کرے۔ اس میں جنس ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی اسم کی جو نوع ہوتی ہے اس نوع کے افراد پر دلالت کرے، یعنی نوع کو بتلائے۔ اب اس نوع کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں، مثلا رجل مرد، تو رجل یہ جنس ہے، اس میں جنس ہے، اور مرد کے جتنے بھی افراد ہیں، مرد کی نوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کو کہا جاتا ہے رجل۔ مثلا خالد ہے، اس کو بھی آپ رجل کہیں گے اگر وہ مرد ہو۔ حامد یہ بھی ایک مرد ہے، رجل۔ تو لا علی التعین، لیکن اس میں یہ قید یاد رکھیں گے، لا علی التعین، یعنی پوری تعریف اس طرح ہوگی کہ اس میں جنس ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی نوع کے اوپر لا علی التعین یا دون تعین دلالت کرے، یعنی اس میں تو کوئی فرد متعین نہ ہو۔ رجل ہر مرد کو کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ خالد ہو، چاہے وہ حامد ہو، چاہے وہ ساجد ہو، جو بھی ہو ہر ایک کو آپ مرد کہہ سکتے ہیں۔ گویا جنس جو ہوتا ہے مجموعے پر بولا جاتا ہے، ایک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ایک مرد ہو اس کو بھی آپ رجل کہہ سکتے ہیں، دو ہو ان کو بھی آپ رجل کہہ سکتے ہیں، یعنی دو مرد۔ ایسے ہی دو سے زیادہ ہو رجال، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں رجل۔ تو اس میں جنس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جنس ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس میں جنس۔ یا اسی طرح بیتن گھر، تو یہ بیتن یہ بھی کیا اس میں جنس ہے، اور ہر گھر کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، ہر گھر کو آپ بیتن کہہ سکتے ہیں۔ ایک گھر ہو اس کو بھی بیتن کہہ سکتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ بھی ہو تو ان کو بھی آپ گھر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دو گھر، بیتان دو گھر، اور جمع ہو تو زیادہ گھر۔ تو اس میں جنس جو ہوتا ہے اس میں جنس کے اندر یہ واحد بھی آ جاتا ہے، تثنیہ جمع بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، یہ تو میں نے مثال دی رجل بیتن، اب اس کے علاوہ دوسری بھی آپ مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ کلب کا معنی کتا، ایک کتے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلب، اور ایسے ہی دو کتے ہو اور یہ کلب کو اس بحیثیت جنس مراد لیا جائے تو دو کتے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح تین کتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو کتے ہو تو آپ کلبن کہیں، جیسے آپ لائیں گے تثنیہ کلبان، لیکن بلا کسی تعین کے ہر ایک کو آپ کتا کہہ سکتے ہیں، ایک کتے کو بھی کلبن کہہ سکتے ہیں، دو ہو الگ الگ دو کتے تو آپ اس کو بھی کلبن اس کو بھی کلبن، یعنی دونوں کے لیے آپ کلبن استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دو کتے اور آپ کلبن کہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ لائیں گے، کلبن کلبن، جتنے بھی ہو ہر ایک کو آپ کلب کہیں گے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، اسم الجنس الافرادی اور اسم الجنس الجمعی۔ اسم الجنس الافرادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم
جو اس نوع کی قلیل اور کثیر مقدار پر دلالت کرے، یعنی اس نوع کی قلیل مقدار کو بھی کہا جاتا ہے اور اس نوع کی کثیر مقدار کو بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا معاون کا معنی پانی، تو معاون قلیل پانی ہو اس کو بھی کہیں گے اور کثیر و زیادہ اس کو بھی کہیں گے۔ ایک گلاس کے اندر پانی ہو اس کو بھی آپ معاون کہیں گے اور ایک پورا کنواں بھرا ہوا ہو اس کو بھی آپ معاون کہیں گے۔ تو معاون اس میں اسم الجنس الافرادی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر قلیل و کثیر سب بولا جائے، جتنے بھی سوائل یعنی بہنے والی چیزیں ہیں وہ اسی قسم میں داخل ہیں۔ سوائل سائلن کی جمع ہے، سائلن کا معنی ایک تو مانگنے والا بھی ہوتا ہے، سأل یسأل سے سائلن مانگنے والا، اور ایک سال یسیل سے ہے، سال یسیل سے سائلن اس کا معنی ہوتا ہے بہنے والا۔ تو سائلن کا دونوں معنی ہوتا ہے، یہاں مراد ہے سائل کی جمع سوال و بہنے والا، یعنی جو لکوڈ ہے جو بہنے والی چیزیں ہے اس کو کہا جاتا ہے سوائل۔ تو جتنی بھی سوائل کی اسماء ہیں جیسے اصل شہد، معاون پانی، شائن چائے، قہوتن کافی، زیتون تیل، یہ تمام کے تمام کہے جائیں گے اس اسم الجنس الافرادی۔ یعنی مثلا چائے ہے، چائے اگر تھوڑی سی ہو تب بھی شائن کہیں گے، چائے اگر زیادہ ہو تب بھی شائن کہیں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے یہ انکاؤنٹیبل ہے، پانی کو، چائے کو، کافی کو آپ گن نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک چائے، دو چائے، تین چائے۔ تو یہ جو بہنے والی چیزیں ہیں وہ بہنے والی جو چیزیں سوائل وہ گننے میں نہیں آتی، تو یہ جو اسم الجنس الافرادی میں شامل ہے۔ ایک کپ چائے تو آپ کہہ سکتے ہیں، دو کپ چائے تو کہہ سکتے ہیں، تین کپ چائے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چائے، ایک دو چائے یا تین چائے ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر بولنے والا یہ بولتا ہو ایک کپ چائے تو ایک کپ چائے بھی بول سکتا ہے اور ایک چائے کپ بھی بول سکتا ہے۔ ایک کپ چائے یا ایک چائے کپ، تو یہ ایک کا تعلق ہوگا کپ کے ساتھ، چائے کے ساتھ نہ، اگرچہ لگایا گیا ہے چائے کے ساتھ دیکھنے میں، تو ایک چائے کپ، تو ایک چائے کپ کا مطلب نہیں ایک چائے بلکہ چائے کا ایک کپ۔ تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں، زیتون، اصل، معاون، لبن، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ انگریزی میں اس کو انکاؤنٹیبل کہا جاتا ہے، جس کو گنا نہ جا سکے۔ تو یہ جو ہے اسم الجنس الافرادی کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری اسم الجنس الجمعیہ۔ اچھا، اسم الجنس الافرادی کے اندر ایک اور چیز آتی ہے معادن، یعنی سونا چاندی وغیرہ۔ فدتن کا معنی چاندی، ذہبن کا معنی سونا، حدیدن کا معنی لوہا، نحاسن کا معنی پیتل۔ تو یہ جتنے بھی دھاتیں ہیں جس کو معادن کہا جاتا ہے، زمین سے جو دھاتیں نکلتی ہے سونا چاندی وغیرہ، یہ بھی اسی اسم الجنس الافرادی میں شامل ہے۔ آپ اس کو بھی نہیں گن سکتے، ایک سونا، دو سونا، تین سونا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ایک چاندی، دو چاندی، تین چاندی۔ ہاں، جس سے سونے چاندی وغیرہ سے جو چیز بنتی ہو آپ اس کو تو شمار کر سکتے ہیں۔ مان لو سونے کی انگوٹھیاں تین ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے کہ ایک انگوٹھی سونے کی، دو انگوٹھی سونے کی، تین انگوٹھی سونے کی، لیکن بذات خود سونا کو نہیں گنا جا سکتا۔ ایک سونا، دو سونا، تین سونا، ایک چاندی، دو چاندی، تین چاندی، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اسم الجنس الافرادی کے اندر دو چیزیں آ گئی، ایک تو وہ جو سوائل سے تعلق رکھتی ہے یعنی بہنے والی چیزیں، اور دوسری وہ جو معادن سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انکاؤنٹیبل ہیں۔ تو اسم الجنس الافرادی کے اندر یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے کہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ دوسری قسم ہے اسم الجنس الجمعیہ۔ اسم الجنس الجمعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا اسم ہے جو نوع پر یعنی جنس پر دلالت کرے اور جمع کو مشتمل ہو۔ جمع یعنی اس کے اندر افراد آتے جمع پر مشتمل ہو۔ مثلا انب، اس کا معنی ہوتا ہے انگور، تو
تو یہ عنبن جو ہے انگور یہ جنس ہے، ایک ہو اس کو بھی آپ عنبن کہیں گے اور ایک سے زیادہ بھی ہو اس کو بھی آپ عنبن انگور کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی ہو اس کے اندر ایک بھی آ جاتا ہے، تسنیہ جمع بھی آ جاتا ہے۔ مان لو ایک طرف ایک انگور رکھا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا انگور رکھا ہوا ہے، تیسری طرف تیسرا انگور رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ پہلے والے کو بھی کہیں گے عنبن، دوسرے والے کو بھی کہیں گے عنبن، تیسرے والے کو بھی کہیں گے عنبن، تو ہر ایک کے لیے عنبن 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 کہیں گے۔ تو یہ جنس کو شامل ہے، ایک یہ نہیں کہ صرف ایک کو ہی آپ عنبن کہیں گے، یہ دوسرے جو دو ہے اس کو عنب نہیں کہیں گے، ہر ایک کو آپ عنبن کہیں گے، لیکن اس میں کوئی تعین نہیں ہوتی، اس لیے یہ یاد رکھیے، اس میں جنس کی تعریف کے اندر یہ لا علی التعین یعنی بلا کسی تعین کے ہر ایک کو کہا جاتا ہے۔ تو عنبن کا معنی انگور۔ ہاں فرق اتنا ہے اسم الجنس الجمعی کے اندر کہ اگر اس کے اوپر تا لگا دی جائے، اگر اس میں جنس کے اوپر تا لگا دی جائے تو پھر ایک ہی پر دلالت کرے گا، جیسے عنبن کا معنی انگور یہ جنس ہے، لیکن جیسے اس کے ساتھ تا لگا دی عنبتن تب اس کا مطلب ہوگا ایک ہی انگور، جنس انگور نہیں بلکہ ایک ہی انگور کو کہیں گے عنبتن۔ لیکن اگر یہ تا نہ ہوتی صرف عنبن ہوتا تو یہ جمع پر دلالت کرتا۔ تو اسم الجنس الجمعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس میں جنس جو ہیں اس کے ساتھ اس کے اوپر اگر تا لگا دی جائے تو اس تا کی وجہ سے وہ واحد بن جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال تفاحن سیب، تو سیب کی جتنی بھی جنس ہے، جتنی بھی سیب ہے، آپ ہر ایک سیب کو تفاحن کہہ سکتے ہیں، چاہے ہزاروں سیب رکھے ہوئے ہو ہر سیب کو آپ کہہ سکتے ہیں تفاحن تفاحن تفاحن۔ لیکن لا علی التعین تو گویا اس میں جنس مجموعے پر دلالت کرتا ہے لیکن تعین کے بغیر، لا علی التعین۔ اور اس کے اوپر اگر آپ نے تا لگا دیا تفاحتن تب اس کا ترجمہ ہو جائے گا ایک سیب۔ اب یہ جنس نہیں رہا، تا لگنے کی وجہ سے جنس نہیں رہا بلکہ یہ واحد کے لیے ہو گیا۔ اب یہاں صرف ایک ہی سیب کو آپ کہیں گے تفاحتن۔ تو اس میں اسم الجنس الجمعیہ کے اندر تا لگا کر فرق کر دیا جاتا ہے واحد کا اور جنس کا، کہ اگر تا لگی ہوئی نہ ہو تو جنس ہر ایک پر بولا جائے گا، ایک دو تین چار، لیکن جیسے ہی تا لگ گئی تو تا لگنے کی وجہ سے صرف ایک مراد ہوگا۔ اب اس کے علاوہ دوسری مثال ہے، مثلا زہرن پھول کو کہا جاتا ہے، یعنی جنس پھول، پھول کی جو جنس ہے اس کو کہا جاتا ہے زہرن۔ تا لگا دی زہرتن تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک پھول۔ ایسے ہی سمکن مچھلی، سمکن مچھلی یعنی مچھلی کی جنس، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر آپ نے تا لگا دی سمکتن تو اب اس کا مطلب ہوگا ایک مچھلی۔ تو یاد رہے اسم الجنس الجمعیہ کے اندر تا کے ذریعے امتیاز کر دیا جاتا ہے واحد اور جمع کے اندر، کہ ایک تا لگ جائے گی تو صرف واحد مراد ہوگا، اور کبھی کبھی یا لگا کر امتیاز کر دیا جاتا ہے، مثلا عربن عرب کا باشندہ یا عربی بولنے والا، عربن ہر عرب کو آپ کہیں گے عربن، لیکن جیسے ہی آپ نے یا لگا دی عربیون تو صرف ایک کے اوپر بولا جائے گا، عربیون صرف ایک عربی، اور عربن اگر کہے تو جنس عرب ہر ایک اس کے اندر آ گیا، لیکن عربیون کہہ دیا یا لگا دی تو صرف ایک عرب۔ ایسے ہی ترکن ترک، اور اس کے ساتھ ہر ایک ترک کو کہیں گے ترک کا رہنے والا، اور اگر ترکیون کہہ دیا تو صرف ایک ترکیون صرف ایک ترکی کو کہیں گے۔ تو اسم الجنس الجمعی کے اندر یا تو تا کے ذریعے یا کے ذریعے فرق کر دیا جاتا ہے، یعنی تا لگ جائے گی یا لگ جائے گی تو صرف واحد ہی مراد ہوگا۔ اور اسم الجنس الجمعی کے اندر یاد رہے کہ یہ عموماً نباتات اور حیوانات کے اندر ہوتا ہے، جیسے میں نے جو مثال دی آپ کے سامنے زہرن عنبن تفاحن، یہ سب کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ نباتات سے تعلق رکھتے ہیں، اور سمک ان کی جو مثال دی وہ حیوان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جیسے اسم الجنس افرادی جو ہے وہ سوائل
یعنی بہنے والی چیزوں میں پایا جاتا ہے، یا معدن کے اندر، ایسے ہی اسم الجنس الجمعی ہے، یہ نباتات کے اندر اور حیوانات کے اندر عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اسم جنس کی تعریف، اور اسم جنس کی دو قسمیں، اسم الجنس الافرادی اور اسم الجنس الجمعی ہے۔ اب دوسری بات یاد رکھیے کہ اسم جنس جو ہوتا ہے وہ لفظاً بھی نکرہ ہوتا ہے اور معناً بھی نکرہ ہوتا ہے۔ مثلاً رجل، یہ جنس ہے، مرد کی جنس، یہ لفظاً کیا ہے؟ نکرہ ہی ہے، اس کے اوپر ال داخل نہیں ہے۔ اگر نکرہ کے اوپر ال آ جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو اس کے اوپر ال داخل نہیں ہے، بغیر ال کے ہے، اور آپ کو اس سے پہلے معرفہ نکرہ کی بحث کے اندر تفصیل سے بتلا چکا ہوں یہ بحث۔ تو رجل یہ لفظاً نکرہ ہے اور معنوی اعتبار سے بھی نکرہ ہے۔ معنن کیوں نکرہ ہے؟ اس وجہ سے کہ نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی فکس نہ ہو، ہر ایک کے اوپر بولا جائے۔ تو رجل ہر مرد کو کہا جاتا ہے، تو لفظی اعتبار سے بھی نکرہ ہوا اور معنوی اعتبار سے بھی نکرہ ہوا۔ اگر آپ اس کے اوپر ال داخل کر دیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ معرفہ بن جائے گا۔ اب یہ جو بات کہی گئی کہ یہ رجل یہ لفظی اعتبار سے بھی نکرہ ہے اور معنوی اعتبار سے بھی نکرہ ہے، دونوں اعتبار سے نکرہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی لفظی اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا بھی، لیکن وہ کوئی ال جو ہے اس میں جنس، ال کسی اسم پر داخل کر دیا جائے تو دیکھنے میں تو کیا ہوتا ہے؟ معرفہ جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حمدن کا معنی تعریف، اس کے اوپر آپ نے ال داخل کر دیا اور یہ ال اس کو جنس شمار کرے۔ آپ پڑھیں گے آگے چل کر آگے والی درجات کے اندر کہ ال کی کتنی اقسام ہیں، الف لام جو ہے ال یہ کتنے اقسام کا ہیں اور کہاں پر کیا ترجمہ ہوتا ہے، میں پوری ڈیٹیل میں تفصیل بیان نہیں کرتا، یہ تو اس میں جنس کی بات چل پڑی، اس کے اوپر سے مجھے یاد آ گیا یہ جو لفظ ہے کہ لفظاً یہ بات جو ہے کہ لفظاً بھی نکرہ ہو اور معنن بھی نکرہ ہو، اس کے اوپر سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ کبھی کبھی لفظاً تو کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، جیسے الحمد، لفظی اعتبار سے تو معرفہ ہے کہ اس کے اوپر ال داخل کیا گیا، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جمع پر دلالت کرتا ہے، نکرہ یہ جمع پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں، یعنی تعریف کی جتنی بھی جنس ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اچھا پڑھا، ایک آدمی نے اگر کوئی قرات پڑھی، اس پر میں نے تعریف کر دی، اس کو بھی کہیں گے حمد۔ ایک آدمی نے اچھا لکھا، کتابت اچھی کی، اس پر میں نے تعریف کر دی، تو یہ بھی ایک تعریف ہوئی۔ اور اس کے علاوہ دوسری باتیں سمجھ لیجئے، جس کے اوپر بھی تعریف کرے تو یہ تعریف تو ہر ایک کو کہیں گے۔ اچھا پڑھا، اس پر تعریف کی، یہ بھی حمد کہا جائے گا۔ اچھا لکھا، اس پر تعریف کی، یہ بھی حمد کہا جائے گا۔ پہلا نمبر آئے، اس پر تعریف کی، یہ بھی حمد کہا جائے گا۔ تو تعریفات تو یہ تعریف تو ہر ایک کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تمام تعریفیں۔ تو یہ الحمد میں جو تمام تعریفیں جو ہم بولتے ہیں اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، تو یہاں پر حمدن تو کوئی جمع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر حمد کا جو لفظ ہے وہ جمع نہیں ہے، پھر کیوں تمام تعریفیں کہا جاتا ہے؟ سب تعریفیں، وہ اس ال جو الف لام جنسی کہا جاتا ہے، اس ال کو کہا جاتا ہے الجنسی، تو اس نے یہ معنی پیدا کر دیا۔ تو دیکھنے میں تو الحمد کیا ہے؟ معرب باللہ میں معرفہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ الجنس کی وجہ سے ہر ایک تعریف کو کہا جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی بھی دنیا کے اندر آدمی ایک دوسرے کی تعریفیں کرتا ہے، سب کا مرجع اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کو اس نے استعمال کیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو اس کی تعریف کے پس پردہ خدا کی بھی تعریف ہو گئی، تو اصل تو اللہ کی تعریف ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نکرہ جو اس میں جنس ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظاً بھی نکرہ اور معنن بھی نکرہ، اور الحمد کے اندر دیکھا جائے تو لفظاً تو معرفہ ہے، معرب باللام ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے وہ جمع پر دلالت کرتا ہے،
اور یہ عمومیت کا معنی جو پیدا کیا وہ الف لام جو جنسی ہے اس نے پیدا کیا۔ خیر، تو آج کے سبق کے اندر بس اتنا ہی، آج کے سبق کے اندر اتنا۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ یاد آ گئی کہ یہ اسم جنس جو ہوتا ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہے۔ کیا مطلب کہ مان لو اگر کسی جگہ پر آپ نے اسم جنس کو موصوف بنایا تو آپ اس کی صفت مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور اس کی صفت مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی مثال کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک جگہ پر قرآن میں نخل خاویہ ہے، تو دیکھیں نخل یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے اور یہ اسم جنس ہے، اس کی جو صفت لائی گئی وہ خاویۃ لائی گئی، مؤنث لائی گئی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے اعجاز نخل منقعر، اعجاز نخل منقعر، تو یہاں پر نخل کے ساتھ منقعر مذکر کی صفت لائی گئی ہے، منقعرۃ نہیں کہا گیا، اعجاز نخل منقعر کہا گیا، منقعرۃ یعنی تا کے ساتھ نہیں کہا گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسم جنس جو ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہیں، یعنی اس کے ساتھ آپ مذکر بھی صفت لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مؤنث بھی صفت لا سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی کہ اسم جنس کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں، اسم جنس افرادی اور اسم جنس جمعی کس کو کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی اسم کی بحث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اسم کی قسمیں، اسم کی جو جمع کی جو دو قسمیں آتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت، اور ایسے ہی جمع منتہی الجموع وغیرہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔